وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات پڑھیے محمد. اذان محترم، آج کی اس مختصر گفتگو کا عنوان مشہور اور معروف اور پروردگار عالم کا پسندیدہ سورہ، یا میں یوں کہوں کہ خاص طور پر جس کی اہمیت اور جس کی فضیلت رسول اور اہل بیت کی زبان سے ہمیں احادیث کی صورت میں نظر آتی ہے کہ جیسا اس کا احترام، جیسا اس کا مرتبہ بیان کیا گیا، ویسا دیگر صورتوں کی تلاوت اور قرات کے بارے میں نظر نہیں آتا. اس لیے میں نے یہ جملہ کہا. جیسے اس سورہ کے بارے میں مختلف انداز سے آپ نے روایات سنی ہیں، ایک دو روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو آپ نے سنی ہے اس کے علاوہ، کہ جب پروردگار عالم نے اس سورہ مختصر، کہ جو چند آیتوں پر مختصر سورہ، ترجمہ ہر ایک کے ذہن میں کہہ دیجئے کہ وہ پروردگار یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. یہ پورا سورہ ابتدا سے انتہا تک فقط پروردگار عالم کی خصوصیت کا بیان ہے، اس میں کسی اور چیز کی دخالت نہیں ہے. بس پروردگار نے سورہ کو اتنا پسند فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس سورہ کو پورا دن، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے، جن 5 نمازوں میں، جو واجب کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، ان 5 نمازوں میں 10 مرتبہ سورہ پڑھنے کا اختیار دیا جاتا ہے. ابتدا کی 2 رکعتیں ہیں جس میں الحمد کے بعد انسان کے پاس اختیار ہے، دوسرا کوئی بھی سورہ پڑھے. اس اختیار کردہ صورتوں میں سے جو 10 مرتبہ ایک چانس دیا جاتا ہے، 10 مرتبہ ایک چوائس دی جاتی ہے، یہ روایت کہیں اور نہیں ملتی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اگر اس سورے کو انسان ایک دن کی ان 5 نمازوں میں نہ پڑھے تو آواز قدرت آتی ہے کہ تم نماز گزاروں میں سے تھے ہی نہیں، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اور بعض روایتیں اس قدر تاکید فرماتی ہیں جو مفسرین نے ذکر کیا کہ اگر ایک ہفتے تک انسان اس سورے کی تلاوت نہ کرے تو نہ جانے ایمان کے اعتبار سے اتنا سخت لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ پھر ایمان پر نہیں مرے گا، پھر وہ جہالت یا غیر کے دین پر مرے گا. تو یہ سورہ پڑھنے کے قرات کے اعتبار سے اتنا زیادہ اہم، خاص فضیلت، خاص اہمیت. بس ایک روایت جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات سے، خاص اس سورے سے متعلق، فرمایا انما مثل قل هو اللہ احد، انما مثلک مثل قل هو اللہ احد، کہ تمہاری مثال قرآن مجید میں قل هو اللہ احد کی مثال ہے. یعنی جب شباہت دی، اب مولا کائنات کی فضیلت، مولا کائنات کا مرتبہ جتنا اللہ کے رسول نے بیان کیا، جتنا بیان کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے جو بیان نہیں ہو پایا. خود روایات بیان کرتی ہیں کہ جو بیان نہیں ہو پایا وہ بہت زیادہ ہے. بعض ظرف انسانی کی کمزوری تھی کہ ان فضائل آل محمد کو، ان فضائل مولا کائنات کو بیان نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ظرف انسانی میں وہ طاقت نہیں تھی. تو کہا جتنی طاقت اتنا بیان. تو جو بیان کیا گیا ان میں سے فرمایا تمہاری مثال قرآن مجید میں سورہ قل هو اللہ احد کی مثال ہے. اب آپ سورہ قل هو اللہ احد کی وقت و حیثیت کا اندازہ لگائیے. فرمایا گیا
کہ یہ قل هو اللہ احد کی مثال کیا مطلب؟ ایک روایت آپ نے بہت سنی ہوگی کہ اگر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جائے تو پروردگار ثلث قرآن کی تلاوت کا ثواب دیتا ہے۔ اس روایت کے اندر بھی وہی لفظ، وہی مفہوم اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ ہاں اس قدر اس کے علاوہ روایات بھی ہیں کہ جس میں فقط قرآن نہیں بلکہ فرمایا یہ گیا کہ اگر ایک مرتبہ ایک انسان سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے تو فقط قرآن کا ایک تہائی حصے پڑھنے کا ثواب نہیں، تمام آسمانی کتب کہ جو چاروں کی چاروں آسمانی کتب ہے، ہر ایک کا ایک تہائی پڑھنے کا ثواب انسان کو دے دیا جاتا۔ تلاوت کا یعنی یہ ثواب بیان کرنے کے اعتبار سے اذان ہو رہی ہو چکی ہے اذان؟ آج شب جمعہ بھی ہے اور انسان کوشش کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس دینی ذمہ داری کے اعتبار سے دعائے کمیل سے اپنی زندگی کے اندر برکت لائے۔ قرآن کی تلاوت چاہے مختصر صحیح انسان کرے، ان روایات کے ذریعے سے انسان کو شوق دلایا گیا ہے کہ تم اگر مختصر بھی پڑھو گے تو رحمت پروردگار بہت وسیع ہے، تمہارا مختصر پڑھنا تمہیں بہت اجر کثیر عطا کر دے گا۔ بس ایک مرتبہ جب یہ روایات موجود ہیں، اللہ کے رسول نے یہی تین چیزیں بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ پڑھنے کا ثلث کا ثواب ثلث قرآن، دو مرتبہ کا ثلثائی قرآن، تین مرتبہ پورے قرآن کا ثواب کا۔ تمہاری مثال ایسی، کیا مطلب کہ اگر کوئی دل سے تم سے محبت کرے، اس کا قلب اگر تمہاری محبت سے سرشار ہو جائے تو اس کا ثلث ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی دل کے ساتھ زبان سے بھی اس محبت کا اظہار کرتا ہے تو 2/3 ایمان کامل ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ فرمایا کہ جس انداز سے انسان دل سے محبت رکھتا ہے، زبان سے اظہار کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے جب اس محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس انسان کا ایمان اپنے کمال کو پہنچ جایا کرتا ہے۔ اب قل هو اللہ احد سے تشبیہ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں۔ بات واضح ہوئی جب یہ تمام چیزیں ایک تو قرائت کے اعتبار سے، ایک انسان کے ایمان کے کمال کے اعتبار سے، اور یقیناً یہ تمام چیزیں اسی لیے ہیں کہ زندگی اطاعت پروردگار کی طرف گامزن ہو، زندگی میں وہ برکتیں آئیں کہ انسان اطاعت کی طرف جائے، معصیت کی طرف نہ جائے۔ اور ایمان کا کمال ہی یہ کہ جب ایمان انسان کا مستحکم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے، تو پھر انسان کے لیے وہ آزمائشیں، چاہے وہ اطاعت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ معصیت سے بچنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیا کے مال و دولت کے اولاد کے اعتبار سے ہو، یہ آزمائشیں انسان کے لیے آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے کہ ایمان جیسے جیسے بڑھے گا ویسے ویسے انسان کے لیے یہ تمام مراحل طے کرنا آسان ہو جائیں گے۔ کیوں؟ میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اصحاب کے درجات بیان کیے گئے، اصحاب کے درجات کے اندر فرق کا ایمان کے فلاں درجے پہ فلاں صحابی فائز تھے، تو درجات تھے، ایمان کے جیسے جیسے درجات تھے پروردگار ویسے ویسے ان سے امتحان اور آزمائش لیا کرتا تھا۔ اور اسی لیے جملہ ہے کہ اگر ایک کے دل میں جو ہے وہ دوسرے کو پتہ چل جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس کے ظرف میں جتنی گنجائش ہے، اس کے ایمان کا جتنا کمال ہے۔ ایک روایت کا جملہ عرض کروں، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام
سمجھنے کے لیے سیف ابن لیث کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، مصر سے آیا، اور آیا اس لیے تھا کہ اس بادشاہ کا، اس حاکم کا کوئی خادم تھا، شفیع نام ذکر کیا گیا، کہ اس نے کچھ جائیداد وغیرہ ہڑپ لی تھی اور وہ جائیداد واپس نہیں مل رہی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ جا کر بادشاہ سے شکایت کی جائے تاکہ اس کا یہ پراپرٹی کا معاملہ حل ہو جائے۔ راوی کہتا ہے کچھ اصحاب امام تھے، انہوں نے ان سے جب ملاقات ہوئی سیف ابن لیث کی، کہا کہ تم کسی کو سفارشی بناؤ گے، کسی کو سفارشی خط لکھوا کر اس بادشاہ تک پہنچو گے، اس لیے کہ ڈائریکٹ تمہاری اپروچ تو نہیں ہوگی، تو کہا کہ تم کیوں نہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 11ویں امام کی خدمت میں چلے جاؤ، ان سے سفارش کروا لو۔ آیا مولا کی خدمت میں، بلکہ آیا نہیں، اس نے خط لکھا تحریری صورت میں، اور یہ روایت کا انداز غالباً یہ اسی وجہ سے لگتا ہے کہ جو دور تقیہ تھا، ڈائریکٹ ملاقات کرنے کے اندر تو جو دشواریاں تھیں، ممکن ہے اس وجہ سے روایت میں ذکر کیا گیا کہ اس نے تحریری صورت میں مولا سے درخواست کی کہ مولا کوئی لیٹر لکھ دیجئے، بادشاہ کے دربار جانا ہے، اپنا پراپرٹی کا معاملہ اس کو حل کرنا۔ مولا نے جواب میں جملہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ سفارش لے کر اس حاکم کے دربار میں جانا چاہتے ہو، کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم بجائے اس کے جس نے تمہاری پراپرٹی کا جو فی الحال مالک بنا ہوا ہے، فی الحال جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں، کہ اس کے پاس جاؤ، اسے خدا کا خوف دلاؤ، سلطان اعظم پروردگار کا خوف دلاؤ، تمہارا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا۔ کہ مولا نے جملہ کا آیا مصر سے ہے، مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ مولا نے یہ جملہ فرمایا، بات پر بھروسہ کیا، چلا گیا، جا کر اس شخص سے بات کی، جیسے ہی اس شخص سے بات کی، اب امام کا معجزہ کہیے، امام کی مدد کہیے، امام کی نصرت کہیے، امام کی محبت کہیے، یا لطف امام کہیے، کہ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ کل ہی میرے پاس خط آیا تھا، جو تمہاری پراپرٹی ہے، جو تمہارا حق ہے، یہ میں واپس دینے کے لیے تیار ہوں۔ لمحے میں مسئلہ حل ہوا۔ یہی سیف ابن لیث، تعارف ہو گیا، امام کو خط لکھتا ہے، تحریری صورت میں درخواست کرتا ہے کہ مولا جب میں نکلا تھا، مصر سے آیا نا، نکلا تھا گھر سے، کہ میرا چھوٹا بیٹا بیمار تھا، بڑا بیٹا تندرست تھا، میں نے اپنے جو گھر کے امور تھے، جو دیگر چیزیں تھیں، وہ بڑے بیٹے کے حوالے کی اور چلا آیا یہاں پر اپنے اس کام کو نپٹانے کے لیے۔ ایک مرتبہ مولا سے درخواست کی کہ مولا میں آپ سے چاہتا ہوں آپ دعا کر دیجئے، میرا چھوٹا بیٹا بیمار تھا، وہ تندرست ہو جائے۔ ذہن میں کیا ہے انسان کے؟ ذہن میں یہی رہتا ہے نا کہ بھئی جو بڑا تھا وہ تو تندرست تھا، اسی کو تو میں وارث بنا کے آیا ہوں، اسی کو کام سونپ کے آیا ہوں، تو اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ چھوٹے بیٹے کے لیے دعا فرمائیے گا۔ مولا نے خط میں جواب لکھا، اب یہ تحریر ہے، تحریر جا رہی ہے، تحریر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا جواب دے رہے ہیں کہ خدا تجھے اجر نصیب کرے، تیرا چھوٹا بیٹا تو تندرست ہو چکا ہے، لیکن بڑا بیٹا مر چکا ہے۔ انسان کی پلاننگ سوچتا کیا ہے کہ چھوٹا بیٹا بیمار ہے، اسے دعا کی ضرورت ہے۔ مولا فرما رہے وہ تو تندرست ہو چکا، لیکن وہ جو تندرست تھا تو سمجھ رہا ہے کہ اسے ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہے، اور اب اس کے بارے میں جزا فضا مت کرنا، اب اس کے بارے میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ ایسا نہ ہو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ اور جو اجر پروردگار تجھے دینا چاہتا تھا وہ اجر ضائع کر دے۔ اذان محترم، بعض اوقات ہر لمحہ ہم سمجھ رہے ہیں بعض اوقات بعض معاملات بالکل ٹھیک ہیں، ہر ٹھیک معاملے کے لیے بھی انسان کو پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے نا، شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، سب تو ٹھیک چل رہا ہے، اس مرتبہ دعائے کمال نہیں پڑھیں گے شب جمعہ میں تو کیا ہو گیا، اس مرتبہ صلوات نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو گیا، اس مرتبہ تلاوت نہیں کریں گے تو اس شب جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، اگلے شب جمعہ دیکھیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ انسان اپنے امور کے اندر لمحہ ہر چیز میں محتاج ہے اس خالق متعال کا کہ اس سے مانگتا رہے اور وہ پروردگار کے سامنے اپنے تذلل اور ذلت کا اظہار کرتا رہے، تاکہ وہ پروردگار اس کے لیے اپنی رحمتیں عطا کرتا رہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و علی محمد۔
بس انسان کا کام ہے، اگرچہ روایت کا جملہ ہے اور عجیب جملہ ہے کہ اگر جو دعا کے بارے میں تشویق دلائی گئی، خاص طور پہ شب جمعہ ہے نا، دعا کا تذکرہ بارہا آتا ہے، ایک جملہ روایت میں جملہ فرمایا گیا کہ اگر جو تمہارے جوتے کا تسمہ ہے، جوتے کی جو لیس ہوتی ہے نا انسان باندھتا ہے، اتنی سی چیز، اب اس کے بارے میں کیا فکر کرے، کہ یہ بھی تم پروردگار عالم سے مانگو، اس کے بارے میں بھی خدا سے دعا کرو، اگر خدا نہ چاہے تو یہ بھی تم کو عطا نہ ہو۔ حیثیت کیا ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ تعبیر مولا نے استعمال کی کہ اس قدر تم اپنے پروردگار سے مانگنے کا رابطہ رکھو، اور اسی لیے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دعا وہ ہے کہ جس سے تخلف کرنا، جس سے منہ موڑ لینا، کہ خدا سے مانگنا چھوڑ دیا، کہ خدا سے مانگنا چھوڑ دیا، یہ بہت بڑا ایک ایسا فعل ہو گیا جو عبدیت کے خلاف جاتا ہے، جو انسان کے بندے ہونے کے خلاف جاتا ہے۔ بندگی کا مطلب یہ کہ اس پروردگار سے مانگتا رہے۔ کہ ایک مرتبہ ابو ہاشم جعفری آتے ہیں 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، آ کر ایک مرتبہ ذہن میں سوال تھا کہ مولا سے کچھ چاندی مانگ لوں گا تاکہ اس چاندی کو لے کر اپنے لیے ایک انگوٹھی بنا سکوں۔ بہت ہی مشہور روایت ہے۔ ایک مرتبہ چاندی مانگنے کے لیے آئے، بیٹھے، مولا سے گفتگو ہوئی، بھول گئے، سوچ کر یہ آئے تھے کہ چاندی مانگیں گے، بھول گئے، اٹھ کے جانے لگے۔ جب اٹھ کے جانے لگے تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اس کے حوالے کر دی کہ ابو ہاشم تم سوچ کر آئے تھے چاندی مانگو گے، اس سے انگوٹھی بناؤ گے، تو جو چاندی میں دیتا اس سے انگوٹھی بنانے کا خرچہ الگ آتا، نگینہ الگ لینا پڑتا، زحمتیں الگ اٹھانی پڑتی، یہ تیار انگوٹھی لو، تمہاری جو خواہش تھی ہم نے ویسے ہی پوری کر دی۔ انسان مانگے ضرور، اور در اہل بیت سے مانگے، اس لیے کہ در اہل بیت وہ ہے جس سے مانگنا، جس کے وسیلے سے مانگنا، جس کے ذریعے سے مانگنا پروردگار پسند کرتا۔ اس لیے کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں پر آ کر انسان اپنی تمام تر مشکلات کا حل پا سکتا۔ ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کیا گیا کہ وہ جو وارثین فردوس ہیں، قرآن مجید میں یہ لفظ، یہ تعبیر استعمال ہوئی، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، وہ وارث ہیں، وہ فردوس کے وارث ہوں گے، وہ جنت کے اس اعلیٰ مقام کے وارث ہوں گے۔ مولا کون ہے؟ ایک مرتبہ مولا نے جملہ ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اس قیامت کے دن میں جب جنت و جہنم تقسیم ہو جائے گی، اس جنت و جہنم کی تقسیم کے بعد اب پروردگار کہے گا جنت والوں کو باہر نکالو، جنت والے باہر آئیں گے، اور جنت والوں کو باہر نکالنے کے بعد جہنم والوں کو کہے گا جہنم والے باہر آئیں۔ جنت والوں کو کہا جائے گا کہ جہنم والوں کو دیکھو کہ ان کا حشر کیا ہوا، ان کی حالت کیا ہے۔ کہ جب وہ حالت دیکھیں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی، یہ بے عینی امام کا جملہ ہے جس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ ان کی جب حالت دیکھیں گے تو ایسے، یعنی ان کی حالت دیکھ کر اپنی کیفیت پر اتنا خوش ہوں گے کہ اگر شدت خوشی پر مر سکتے تو مر گئے ہوتے۔ انسان دنیا میں محاورے میں ہم لینگویج میں استعمال کرتے ہیں نا کہ اتنی خوشی کہ خوشی سے مر ہی جاتے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ شدت فرح اتنی زیادہ ہوگی کہ پروردگار تو نے ہمیں کیا کچھ عطا نہیں کر دیا، تو نے ہمیں اس جنت میں لا کر رکھ دیا، کہ اتنے خوش ہوں گے کہ پروردگار تو نے جو مقام عطا کیا یہ بہت عظیم مقام ہے، کہ اس فرح سے مر جاتے۔ کہ اب جہنم والوں کا حال کیا ہے؟ کہ جہنم والوں کا حال یہ ہے کہ ان جہنم والوں کو جب باہر لایا جائے گا وہ جنت کا حال دیکھیں گے اور اپنے حال پر افسوس کریں گے تو اتنے غمناک ہوں گے کہ ان کا عالم بھی ایسا ہوگا کہ پروردگار عالم سے ایسے غمناک عالم میں، ایسے شدید غصے اور شدید جس کو کہیں کہ اپنے اوپر ندامت اور حسرت کے عالم میں اس چیز کا اظہار کریں گے کہ اس قدر حسرت بڑھ جائے گی کہ اگر شدت حسرت و غم سے اگر مر سکتے تو مر جاتے، کہ یہ کیفیت ہوگی۔ وہاں پر
اس قدر انسان اپنے پیک پر ان تمام چیزوں کو محسوس کر رہا ہوگا. لیکن اب سوال ہے، انسان دنیا میں سوچتا ہے کہ اگر انسان کے اوپر بہت بڑی آفت آ گئی تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا انسان، تکلیف ختم ہو جائے گی. اب اس روایت کے جملے کو اندازہ لگائیے، قیامت کا وہ مرحلہ کہ جہاں پر جہنم میں جانے والا اب ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے، اس کو اس کیفیت کا اندازہ ہو رہا ہے اور وہ اس غم کے اندر تڑپ رہا ہے کہ اب مرنا چاہے بھی تو مر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس وقت موت ختم ہو چکی تھی. موت ختم ہو چکی، اب موت کسی کو نہیں آنے والی ہے، اب سوائے حیات کے اب کچھ نہیں. اب جو جہاں گیا وہ وہاں ہمیشہ رہنے والا ہے. پس عزیزان محترم، بات کو یہاں سمیٹتے ہوئے کہ پروردگار عالم سے ہر قدم انسان اپنا رابطہ بنانا چاہتا ہے. خدا کے کلام سے رابطہ رکھے، قرآن مجید کی تلاوت سے رابطہ رکھے، اہل بیت کے در سے رابطہ رکھے. اس لیے کہ اگر قرآن اور اہل بیت سے انسان متمسک ہے تو اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے کہ یہ دونوں حوض کوثر پر پہنچیں گے، ان کے ساتھ لوگ حوض کوثر پر پہنچیں گے. اگر قرآن و اہل بیت سے انسان تمسک کرنا چھوڑ دے، ان سے رشتہ توڑ لے، پھر انسان کے لیے تباہی ہے. اور یہی چیز انسان کو کمال ایمان اور زندگی کی آسودگی کی طرف بھی لے آتی. مشکل یہ نہیں ہے کہ انسان کے اوپر کوئی غم آ جائے، مشکل یہ ہے کہ غم آ جائے اور اسے برداشت نہ کر سکے. برداشت انسان کی جتنی ظرفیت ہے، کم ظرفیت ہے پروردگار اتنا امتحان لیتا ہے، زیادہ ظرفیت ہے پروردگار اتنا امتحان لیتا ہے. لیکن ہم یاد کرتے ہیں، دنیا کے کسی امتحان کا تذکرہ ہو، ہم یاد کرتے ہیں اہل بیت کربلا، اہل حرم کربلا، ان کے مصائب کو، کہ جہاں ہر طرح کی مصیبت کا وہ امتحان تھا، وہ مرحلہ تھا. بس ایک شہید کا آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس شہید کے بارے میں ایک عجیب کیفیت ہے کہ ایک بھتیجا ہے کہ جو اپنے چچا سے بار بار مرنے کی اجازت مانگتا ہے اور چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے، اس جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. اور کیسے دیں؟ جس چچا کو اپنے اس بھتیجے سے اتنی محبت ہے، کیسے اس بھتیجے کو اس مقتل کی جانب جانے کی اجازت دے دیں؟ آپ سمجھ گئے نا. حضرت قاسم ایک مرتبہ، بعض روایتیں کہتی ہیں، مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پشت خیمہ پر آئے، زانو پر سر رکھا اور گریہ کر رہے تھے. اس گریے کے عالم میں یاد آیا کہ بابا نے ایک تعویذ دیا تھا کہ جس تعویذ میں یہ کہا گیا تھا کہ جب سب سے بڑی مشکل ہو تو اس تعویذ کو کھول لیا جائے. اس سے بڑی مشکل کیا ہو کہ چچا سے اس جنگ کی اجازت طلب کی جاتی ہے اور قاسم ابن حسن اجازت نہیں پاتے. ایک مرتبہ تعویذ کھولا، اپنے چچا کی خدمت میں لائے، اپنے بھائی کا خط دیکھا، مولا نے احترام کیا اور اس احترام کے بعد شہزادہ قاسم کو تیار کیا. ایک مرتبہ مقتل کی جانب بھیجنا چاہا، مقتل کی جانب روانہ ہوئے، جہاد کیا، پلٹ کر آ رہے تھے، لیکن ہر شہید کا آنا اور تھا، اس شہید کا آنا اور تھا. میرے آقا نے ابا کے دامن میں شہزادہ قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا. ہائے میرا بھتیجا قاسم. جناب ام فروا پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں گی، اے پروردگار میرے بچے کی قربانی قبول. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیل توسل کو قبول فرما. دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر علی گوہر اور دیگر تمام مومنین و مومنات جو بیمار ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں ان تمام کو جلد از جلد شفا یاب فرما. پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.
خاص طور پر دو مرحومین کے جن کے سال ثواب کے آج مجلس مرحوم علی حسین والجی ابن حسن علی والجی اور مرحومہ فریدہ فیروز بنت رجب علی تھالہ اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دیگر مرحومین کے نام لیے جا رہے ہیں، 1 مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی روح کے لیے اصال فرمائیے۔ مرحوم فیروز علی ابن غلام علی راشد اور ان کے خاندان کے مرحومین، مرحوم افضل حسین لدھانی ابن حبیب علی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم غلام علی ابن راشد علی دینہ اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی بنت جان محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رجب علی تھالہ اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی بنت مولدینہ اور ان کے خاندان کے مرحومین، مرحومہ نجمہ بنت محمد علی راشد زوجہ علی رضا ٹیلا کھانی، مرحوم حسن علی والجی، مرحوم پیار علی حسن علی، مرحومہ خیر النساء حسن علی، مرحوم کاظم علی کوثری، مرحومہ شہربانو زوجہ کاظم علی کوثری، والجی خاندان کے تمام مرحومین، کاظم علی کوثری خاندان کے تمام مرحومین، علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، حاجی خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف احمد خاندان کے تمام مرحومین، راجپار خاندان کے تمام مرحومین، داتار دینار خاندان کے تمام مرحومین، بندہ خدا کے تمام مرحومین، علی بھائی رتنسی کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمود شوکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، سومجی خاندان کے تمام مرحومین، فرشتہ خاندان کے تمام مرحومین، روحیل خاندان کے تمام مرحومین، تھورا خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رضا حسین علی بھائی اور علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، اور تمام ارواح مومنین و مومنات، تمام مراجع اعظام، علماء کرام، تمام شہداء ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔